ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے. اس نے جو ماہرین موسمیات تھے اس زمانے میں، جو ویدر کے ایکسپرٹ تھے، ان کو بلایا، ان ماہرین سے سوال کیا کہ اس سال بارش ہوگی کہ نہیں؟ اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں. عزیزان گرامی، آج تو مشینوں کے ذریعے بناتے ہیں، اس زمانے میں واقعاً وہ ماہر ہوتے تھے، وہ واقعاً ماہر ہوتے تھے. ہوا کو دیکھ کے اب ہوا سے بتا دیتے تھے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ان ماہرین نے کہا کہ اس سال بھی کوئی بارش کے آثار نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال جائے گا. کہ پھر غور سے دیکھ لو، حساب کتاب لگا لو. سب سے الگ الگ پوچھا، سب سے الگ الگ حساب کتاب کروایا کہ ہم سب بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں. فوراً اپنے وزیر کو بلایا کہ بہترین موقع ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، کہ بہترین موقع ہے. امام رضا علیہ السلام کو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، کہ ان کو نیچا دکھانے کا بہترین موقع ہے، بارش تو ہونی نہیں ہے، ان سے کہو کہ دعا مانگے. امام نے کہا ہاں میں نماز استسقاء پڑھوں گا، میرے جد کی روش ہے، لیکن 3 دن روزے رکھوں گا. اس کے بعد اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، 3 دن ہمیں اور مل گئے پروپیگنڈا کرنے کے. کہ جہاں تک ہو سکے اعلان کروا دو کہ ہمارا ولی ہے دعا مانگنے والا. دور و نزدیک کی ساری بستیوں میں، سارے شہروں میں اعلان ہو گیا کہ 3 دن بعد امام رضا روزہ رکھ کے نماز استسقاء پڑھنے والے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنے والے ہیں. دور دور سے لوگ آنے لگے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ تماشبین تھے، کچھ اپنے تھے، کچھ بیگانے تھے، کچھ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ مانتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ مانتے ہوئے آ رہے تھے. جب سب جمع ہونے لگے، امام نے کہا مسجد میں نہیں ہوگی، میں صحرا میں پڑھوں گا. کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں اعلان کر دو، مسورات کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، بوڑھوں کے ساتھ آئیں، سب کو بلا لو. عزیزان گرامی، امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، اپنی ابا کو الٹا کیا، چلنے لگے، اپنے نالین کو اتار دیا. امام نے زمین پہ قدم رکھا، زمین قدم کے بوسے دینے لگے. امام نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، کہا اللہ اکبر. آسمان سے لبیک کی آوازیں آنے لگی. جو چہرے کو دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، آواز دے کے کہتا تھا ہم گواہی دیتے ہیں اگر کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا. عزیزان گرامی، امام کی ہیبت و جلالیت تھی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ امام وقت ہے. بس ایک شیر کا چلنا تھا. امام قداور تھے، بہت خوبصورت تھے. اللہ بس امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے. اب سب کے سب چلنے لگے. امام نے کہا میرے ساتھ چلو، ہم مرو سے باہر نکلیں گے. ایک مرتبہ ایک صحرا میں امام بیٹھ گئے. امام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس کے بعد کہا میرے ساتھ سب نماز پڑھو. نماز پڑھائی، نماز استسقاء تمام ہوئی. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دے. بس یہ آواز دینی تھی، چاروں طرف سے بادل جمع ہونے لگے. مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ، ابھی مت جانا، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے. امام نے کہا یہ بادل تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہیں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. کہ میں نواسہ رسول کی ذریت سے ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا ہوں. اب امام نے اپنا تعارف کروایا. جو مجمع سن رہا تھا، دیکھتا تھا، روتا چلا جاتا تھا. امام نے کہا اب اٹھو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. جیسے ہی آخری فرد گھر کو پہنچے گا بارش نازل ہوگی، پانی جمع کر لینا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں. ایک مرتبہ بادل جمع ہونے لگے. جب گرج برس شروع ہوئی، بارش ہوئی، مامون نے کہا ذرا ماہرین موسمیات کو بلاؤ. جب سارے جمع ہو گئے کہ تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی. کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، ان کی دعا کا اثر ہے. مامون نے فوراً کہا خبردار، مجھے تو بتا دیا، مجمع کو نہ بتانا. مجمع سے یہی کہنا کہ بارش نے ہونا تھا، وَإِلَّا جتنے بھی ان کے ماننے والے اور زیادہ بڑھ جائیں گے. عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، بس اب بارش ہوئی، وہ جو امام کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے والے بن گئے.